من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری، حدیث نمبر 7280۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون بد نصیب انسان ہوگا جو خود ہی جنت میں جانے سے داخل ہونے سے انکار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی کہ جس نے میری اطاعت کی، یعنی جس نے میری اطاعت کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا رہا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو گویا اس نے اپنے لیے دخول جہنم کو پسند کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تبھی ہم دونوں جہاں میں سرخ رو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہماری ناکامی مقدر ہوگی، ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں ان لوگوں کو کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتا رہا، اس کا تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اور جنوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض اور ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی احادیث صحیحہ کا انکار کرنے والا ہو وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ امت محمدیہ میں گناہ گار مسلمان ہیں ان کو امت محمد سے خارج سمجھنا اور خارج قرار دینا غلط ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو امتی کہا، اس سے مراد بقول بعض امتی دعوت ہے۔ اگر ہم امتی دعوت مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں سارے لوگ داخل ہیں، اور اس صورت میں آبی یعنی انکار کرنے والا سے مراد کافر ہوگا، اور ظاہر ہے کافر یقیناً جہنم میں ہی جائے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ استغفار کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ اور اگر بقول بعض امت سے مراد امت اجابت لیا جائے تو اس سے مراد امت محمدیہ میں وہ لوگ ہیں، وہ گناہ گار اور فاسق مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان تو لایا مگر اعمال میں کوتاہ ہیں، فاسق ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے برابر ان کو جہنم میں سزا ملے، پھر بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولین مرحلے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال امت اجابت لینے کی صورت میں آپ نے جو مستثنیٰ فرمایا تو اس سے مقصود زجر و توبیخ ہے، تاکہ انسان گناہوں سے باز آ جائے،
بچ جائے، اس لیے کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اس کو ایک حدیث میں اڑیل اور سرکش اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللَّهِ كَشَرَاطِ الْبَعِيرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ضرور بالضرور تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی کی۔ اس کی مثال اس اڑیل اور سرکش اونٹ کی طرح ہے جو اپنے مالک سے بغاوت کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کلام یہ کہ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے، دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔